السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس۔ آج ہم مطالعہ کریں گے فیض احمد فیض کی غزل دو عشق، جو بی اے آنرز کے اندر سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا پہلے حصے کا مطالعہ کر چکے ہیں، تازہ ہیں، ابھی یاد میں ہے ساقی گلفام والے جو پیرا تھا یا جو حصہ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلے حصے کے اندر انہوں نے عشق اور معشوق کی باتیں کی اپنے محبوب سے، اب ان کا محبوب ان کا وطن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا ہے فیض احمد فیض نے اس حصے میں۔ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں۔ یعنی جس طرح ہم نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، اسی طرح ہم نے لیلائے وطن، اپنے وطن میں، وطن کو بھی اپنے محبوب ہی کی طرح چاہا ہے۔ ہم نے لیلا کو، انہوں نے کہا لیلائے وطن کو، وطن کی آزادی کی جد و جہد میں، وطن کے لیے کچھ کرنے کی جد و جہد کے اندر ہم نے بھی اسی کی طرح اس کو چاہا ہے۔ تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، جس طرح محبوب کے دیدار کے لیے دل تڑپ رہا تھا، اسی طرح اپنے وطن کی آزادی کے لیے بھی ہم اتنے ہی جو ہے وہ خواہش مند تھے اور اسی طرح تڑپ رہے تھے۔ ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، خوبصورت منزل کو ڈھونڈا ہے ہم نے اسی شوق میں، اسی عشق کے اندر، رخسار کے خم میں، کبھی کاکل کی شکن میں، کبھی چہرے کی جو ہے وہ چہرے کی دراروں میں، اور کبھی زلفوں کے خم کے اندر۔ یہاں زلفوں سے اور رخسار کے خم سے تشبیہ دی ہے وطن ہی کی جد و جہد کے لیے۔ رخسار کہتے ہیں چہرے کو اور کاکل کہتے ہیں بالوں کو۔ اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے، ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر دور کو اجیالا ہر ایک غم کو سنوارا۔ یعنی اس جان جہاں کو، اس وطن کو، اس وطن کی آزادی کے لیے قلب و نظر نے، میرے دل نے بھی اور میری نگاہوں نے بھی اسی طرح کوششیں کی، کبھی ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی ہنس ہنس کے اپنے وطن کو جو ہے وہ آوازیں دیں، کبھی رو رو کے پکارا، کبھی جو ہے وہ غم خوار ہو کر اپنے وطن کو آواز دی۔ پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، جو بھی ہمارے اندر کی تمنائیں تھیں، آزادی کے لیے کوششیں تھیں، ہر تقاضے کو ہم نے پورا کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر دور کو اجیالا ہر ایک غم کو سنوارا، ہر دور کے اندر ہم نے گزارے کیے اور ہر غم کو ہم نے سنوارنے کی کوشش کی اپنے وطن کے لیے۔ آگے فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحت اہل ہوس کی۔ یعنی کوئی فرمان، کوئی جنوں کا فرمان جو ہمارے جی میں آئی کرنے کے لیے، جس چیز کے لیے ہم نے کمٹمنٹ کر لی، اس کے لیے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے جو فرمان ہمیں ملا، ہمارے دل نے جو بات کرنے کے لیے کہی، ہم جس جد و جہد میں پڑ گئے، اس جد و جہد سے پھر ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے اندر ایک حوصلہ تھا، ایک ہمت تھی اور ایک ڈیڈیکیشن تھا جس نے ہمیں کبھی پیچھے نہیں آنے دیا۔ تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، گھنٹے کی آواز کو۔ یعنی جب کوئی کال کی گئی، جب کبھی ہمیں بلایا گیا، جب کبھی ہمیں پکارا گیا، تو وہ آواز کبھی تنہا نہیں لوٹی، ہمیں ساتھ لے کے لوٹی، اس جد و جہد میں ہمیں ساتھ لے کر گئی۔ خیریت جاں راحت تن صحت داماں، یعنی اپنے جان کی خیریت، اپنے جسم کی راحت اور اپنے صحت کا دامن، ہم سب کچھ بھول گئے۔ ہم نے کسی چیز کے لیے دھیان نہیں دیا۔ جب ہم کسی چیز کی جد و جہد میں لگے، تب ہم اس کے اندر اتنے لگے کہ جب تک اس کام کو پورا نہ کر لیں کہ چین نہ آئے ہمیں۔ یعنی واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، ہر کام ہم نے کر کے رہا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحت اہل ہوس کی۔ ہم نے نہ اپنے جان کی خیریت دیکھی، نہ اپنے جسم کا آرام دیکھا، نہ اپنی صحت کا کوئی خیال رکھا۔ جس چیز کی جد و جہد میں لگ گئے تو اس کو پورا کرنے کی ٹھان لی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ یعنی اس راستے کے اندر جو راستہ ہم نے چنا تھا، اس راستے کے اندر جو سب پہ گزرتی تھی وہ ہم پہ بھی گزری۔ تنہا پس زندہ، زندہ کہتے ہیں جیل کو، پس مطلب پیچھے، پس زندہ جیلوں کے پیچھے، کبھی ہم نے تنہائیاں بسر کی ہیں جیلوں کے پیچھے،
اور کبھی رسوا سرے بازار، کبھی ہمیں بازاروں کے اندر رسوا اور بے عزت کیا گیا ہے۔ گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر، ہمارے علماء، ہمارے مولانا لوگ، ان لوگوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے ممبروں سے خوب جد و جہد کی اور خوب کوششیں کی وطن کی آزادی کے لیے۔ کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، لیکن اس کے علاوہ جو انگریز حکم تھے وہ بھی ہم پر بہت کڑکے ہیں، انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں، انہوں نے ظلم کی انتہا کو جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جیلوں میں بھی ٹھوسا، انہوں نے ہمیں سر بازار رسوا بھی کیا، لیکن ہم نادم نہیں اس بات پر، جو سب پہ گزرتی تھی وہ ہم پر بھی گزری۔ آخری شعر میں فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، برا بھلا کہنا، کوئی برائی کی بات کرنا، ہم پر تیر چلانا، ہم پر تانے تشنیاں کرنا کسی نے نہیں چھوڑا، غیروں نے بھی نہیں چھوڑا۔ چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اور ہم پہ اپنوں نے بھی کوئی ملامت کرنے سے ہمیں اپنوں نے بھی شرمندہ کیا۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، یعنی چاہے یہ عشق ہو جو ہمارے وطن کا عشق ہے، چاہے وہ عشق ہو جو ہمارے محبوب سے عشق تھا، ہمارے سینوں میں داغ بہت لگے ہیں، ہمیں تکلیفیں بہت گزری ہیں۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، لیکن ہمیں اس چیز میں کوئی ندامت نہیں ہے، ہم اس چیز پہ نادم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ یہ راستہ، یہ منزلیں، یہ اپنی راستے ہم نے خود چنے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ عشق ہو یا وہ عشق ہو، دونوں عشق کے راستے کیسے ہیں، جو کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس میں چین سکون نہیں ہے، جس میں اپنی صحت کا خیال نہ ہوگا، جس میں اپنی خیریت جان نہیں ہوگی، جس میں اپنی راحت تن نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم تھیں کہ کیا کیا ہم پہ گزرے گی، لیکن ہم نادم نہیں ہیں، ہمیں چاہے کامیابی ملی چاہے نہ ملی، ہم نے اپنی پوری تن من دھن کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو یہ تھی فیض احمد فیض صاحب کی غزل، جو آپ کے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ سیکنڈ سیمسٹر کے لیے نہیں، جو شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں سبھی کو یہ پڑھنے میں اچھی لگے گی، اس کے الفاظ اور اس کا انداز بہت خوب ہے۔ تو دو حصے تھے، پہلے عشق میں محبوب سے باتیں تھیں، اور دوسرے عشق کے اندر لیلہ وطن سے باتیں تھیں، وطن کے محبوب سے باتیں تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو غزل نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی اور چیز آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔